من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر با ادب با آواز بلند حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، ہفتہ واری سنی اجتماع میں قرآن مجید میں موجود آیات یا ایھا الذین آمنوا پر ہماری گفتگو چل رہی ہیں۔ آج کی جو آیت مبارکہ ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہیں، اور یہ پورے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کاروبار اور تجارت کے حوالے سے اہم رہنما اصول عطا فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس چیز کو یاد رکھ لیں کہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام احکامات کو جب ہم غور و فکر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے تمام احکامات کا مقصد انسان کو ایک خوشحال اور پرسکون زندگی عطا کرنا ہے، اور انسان کو ہر قسم کے فتنے اور فساد سے بچانا ہے۔ یعنی اسلام کی تمام تعلیمات انسانیت کو بہتر بنانے کے لیے اور انسانیت کو فساد سے بچانے کے لیے۔ اسی لیے اسلام ایک ایسا معاشرہ جنم دینا چاہتا ہے کہ جہاں ہر شخص دن کے اجالے میں بلا خوف و خطر روزی کمائے اور رات کی تاریکی میں سکون سے سو جائے۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں باہمی عداوت اور دشمنی نہ ہو، جس میں قتل و غارت گیری لوٹ مار نہ ہو، جس میں مقدمہ بازیاں نہ ہو، جس میں انسان کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت ہو۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ اور دوسری جگہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور زمین میں فتنہ فساد کی خواہش نہ کر، بے شک اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اسلام کی ساری تعلیمات انسان کو پرسکون زندگی دینے کے لیے اور ہر قسم کے فساد سے انسان کو بچانے کے لیے۔ اب اسی ضمن و ذیل میں آپ اس آیت مبارکہ کی مختصر تشریح سن سکتے ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کس طرح سے پرسکون زندگی دینا چاہتا ہے۔
یعنی آج کے جب حالات پر ہم غور کرتے ہیں تو بہت سارے جھگڑے اور فسادات کاروباری لین دین کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کسی نے کسی کو کچھ دیا اور لکھوایا نہیں، یا جس کو لکھنے کی ذمہ داری دی گئی تھی اس نے کچھ گھٹا بڑھا کر کے لکھ دیا، یا لکھوایا تو اس پر گواہ نہ بنایا، یا گواہ بنایا تو اب گواہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی کا معاملہ یوں تھا کہ کوئی نابالغ بچہ تھا، یا کوئی عورت تھی، یا کوئی پاگل تھا، مجنون تھا، جو اس طرح کی باتیں لکھنے لکھانے کے حوالے سے نہیں جانتا تھا۔ اب جس کو سونپا گیا اس نے اپنا بھی نام اس میں ایڈ کرا دیا کہ اس کا میں بھی مالک ہوں، اور اس میں بہت ساری باتیں اس طرح کی اس نے شامل کرا دی کہ جس کی وجہ سے اس نابالغ کا، ناسمجھ کا، عورت کا یا مجنون اور پاگل کا حق مارا گیا۔ یوں اس طریقے سے کاروباری معاملات کے اندر جتنے بھی فسادات پیدا ہوتے ہیں، میں نے اس آیت کی تشریح پڑھ کر کے یہ یقین کیا اور سمجھا کہ سارے کاروباری مسلمان اگر اس ایک آیت پر عمل شروع کر دینا تو ان کا کاروبار بھی جنت کی تیاری بن جائے، ان کا کاروبار بھی حصول ثواب کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اب وہ کیا ہے، ایک ایک لفظ توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا۔ یوں میں نے جمعہ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کے عجائبات میں سے یہ ایک عجوبہ ہے کہ قرآن کو جس زمانے میں پڑھا جائے گا ہر زمانے والے کو یوں لگے گا ہمارے لیے ہی اترا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ ہر دور کے لیے، یہ قیامت تک کے لیے، مگر اس میں چونکہ قرآن کا جو موضوع ہے نا وہی انسان، یعنی ایک ہے نا، ایک کتاب لکھی گئی جو آنکھ کی بیماریوں کے علاج پر، تو اب اس پوری کتاب میں آنکھ کی بیماریوں کا علاج ہی ہوگا۔ کسی میں دل گردے کی بیماریوں کا پر کتاب لکھی گئی تو اس میں اسی کے حوالے سے ملے گا کہ بیماریاں آتی کیسی اور جائے گی کیسی، احتیاط کیا ہوتی ہے، تدبیر کیا ہوتی ہے۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع ہی ہے انسان، انسان کو ٹھیک کرنا، درست رکھنا، یہی قرآن کا موضوع۔ تو اب اس قرآن نے اس اینگل سے جو انسانوں میں فساد آ رہا تھا، کس اینگل سے؟ تجارت اور کاروباری لین دین کے حوالے سے، تو اس فساد کو روکنے کے لیے اسلام نے کیسی تعلیمات دی ہیں، ایک ایک لفظ توجہ کے ساتھ آپ سماعت کریں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم آپس میں لین دین کرنا چاہو، تو اب اس لین دین کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو، اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت تک، ایک فکس ٹائم تک کسی قرض کا لین دین کرنا چاہو، اور قرض کے لین دین سے کیا مراد ہے کہ ادھار کا کوئی بھی معاملہ، چاہے قرض کا لین دین ہو یا خرید و فروخت کا لین دین، یعنی کسی سے کو آپ نے بطور قرض پیسے دیے یا کسی کی دکان سے کوئی سامان خریدا آپ نے، یہ بھی لین دین ہے۔ اسی طرح رقم پہلے دی ہو اور مال بعد میں لینا ہے، جیسے کہ بیع سلم میں ہوتا ہے کہ رقم پہلے دی ہے اور مال ابھی پروڈکٹ تیاری نہیں ہوئی، جیسے کہ یہ اینٹ کے بٹھے والے جو ہوتے ہیں تو لوگ اس میں کمانے کے لیے اینٹ بننے سے پہلے ہی پیسے روکتے ہیں، تو اس میں بھی بڑی شرائط ہیں
کہ کون سی چیز ہیں اور چیز کی کون سی قسم ہے، اس کی صفت کیا ہے، کتنے وزن کی ہوگی، کون سے پانی سے بنی ہوئی ہوگی، کس سائز کی ہوگی، جی یہ ساری چیزیں فکس ہو تو مال رقم پہلے دے اور مال بعد میں لینا ہو، یا مال ادھار پر دے دیا، یعنی مال دے دیا پیسے نہیں لیے، رقم دے دی مال نہیں لیا، یا مال دے دیا پیسے نہیں لیے، دونوں صورتوں میں۔ تو اب ایسی تمام صورتوں میں اسی طرح دکان یا مکان کرائے پر لیتے ہوئے کرائے کا معاملہ، یعنی ایڈوانس ڈپوزٹ کسی سے لی یا کرایہ فکس کیا، تو ان تمام صورتوں میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایمان والو فَاكْتُبُوهُ، اب تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ یہ سارا لین دین جو ہے تم اسے لکھ لیا کر، فَاكْتُبُوهُ کہ تم اسے لکھ لیا کر۔ اب یہی ایک چیز دیکھ لیں آپ کہ 10 15 20 50 سال پہلے کی بھائیوں کے معاملات، آپس میں رشتہ داروں کے معاملات، اس وقت لوگوں کو اعتماد ہوتا تھا تو ارے لکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ نہ لکھا گیا، اور آج دیکھو اس کی وجہ سے کتنا بڑا فساد پیدا ہو گیا۔ تو قرآن نے پہلے ہی دن سے کہا تھا کہ اے ایمان والو جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، یا تو قرض دیا ہو تو بھی لکھ لیا کرو، مال دیا ہو تو بھی لکھ لیا کرو، رقم دی ہو مال نہ لیا ہو تو بھی لکھ لیا کرو، مال دیا ہو رقم نہ لی ہو تو بھی لکھ لیا کرو، دکان یا مکان کرائے پر دیا ہو ڈپوزٹ دی ہو وہ بھی لکھ لیا کرو، کرایہ کتنا متعین ہے وہ بھی لکھ لیا کرو۔ اب اس ایک اصول پر اگر مسلمان عمل شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کاروبار کے ذریعہ جو فساد مسلمانوں میں آ رہا ہے، صرف ایک اس اصول پر عمل کرنے سے مسلمان اس فساد سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اب دوسری چیز، اللہ اکبر، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ اب ظاہر سی بات ہے جب لکھنے کا حکم دیا گیا کہ لکھ لیا کر، تو اب لکھے گا کون؟ تو اس سلسلے میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے۔ یعنی اب پہلا تو ڈیوٹی لگائے لین دین کرنے والوں کو کہ لکھو، اب لکھنے والے کی آگے ذمہ داری کہ اس نے کمی بیشی کے ساتھ نہیں لکھنا، گھٹا بڑھا کر کے نہیں لکھنا، ایک آدمی کی طرف طرفداری کرتے ہوئے نہیں لکھنا، کسی ایک کا نفع دیکھتے ہوئے نہیں لکھنا۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے۔ اب اس انصاف کے ساتھ لکھا جائے گا تو آج دوسرے نمبر پر جو ہے نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو سب لکھا رکھا ہے، مولانا آ کے دیکھ لو۔ اب جب لکھا لکھایا چیک کیا گیا تو پتا چلا کہ ہاں جناب نے لکھوانے میں ہی خیانت سے کام لیا، دھوکے سے کام لیا، کہ انہوں نے پیسے دے کر لکھوانے والے سے یا کسی کے لا علمی جہالت، کسی کی نادانی، کسی کے بچے یتیم بیوہ یا مجنون پاگل ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے کچھ اور لکھوا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ لکھو بھی اور لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ اور میں تو یہ سمجھ رہا ہوں ساتھیوں کہ اس میں جو بندہ خیانت کر رہا ہے نا، میں سمجھتا ہوں اس کا بھی بلا ہے، کہ اگر یوں انصاف سے لکھا جائے گا تو قیامت کے دن تو تجھ سے نیکیاں نہیں لی جائے گی نا۔ یعنی اگر آج تجھے یہ اصول ہم نے نہ سنائے، آج یہ پابندیاں ہم نے تجھے نہ سنائی، اور تو نے کسی کی زمین ہڑپ لی، پیسے لے لیے، غلط دستاویزات لکھوا لیے، تو کل قیامت کے دن تو 3 پیسوں کے بدلے میں 700 رکعت باجماعت نماز دینی پڑے گی۔
تو اس دن کتنا افسوس ہوگا. ایک بالشت زمین کسی کی لے لی ہوگی تو ساتوں زمین کے برابر توق بنا کر قیامت کے دن گلے میں ڈال دیا جائے, تو کتنی تکلیف ہوگی. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ان اصولوں پر آج عمل کیا جائے. تو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, کہ لکھنے والا آپس میں انصاف کے ساتھ لکھے. اب ظاہر سی بات ہے, جب انصاف کی قید لگائی گئی تو لکھنے والا بھی پہلو طے کرے گا, یار میں نہیں لکھتا جی, چونکہ مجھے تو اس میں پیسے نہیں مل رہے نا, اس میں تو پھر معمولی 100-200 روپے ہی ملیں گے جو تیری محنت بنتی, وہ کروڑوں کا معاملہ ہے تو لاکھوں نہیں ملیں گے. تو اب وہ پہلو طے کر رہا ہے کہ نہیں میں نہیں لکھوں گا یار. اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ, اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے. لکھنے سے اسے انکار نہیں کرنا چاہیے. اس سلسلے میں حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ یہ آپ لکھتے ہیں اس بارے میں کہ لکھنے والے کے بارے میں, اللہ اکبر, فرماتے ہیں حاصل معنی یہ ہے کہ کوئی کاتب لکھنے سے منع نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وثیقہ نویسی کا علم دیا, یعنی دستاویز لکھنے کا جیسا اللہ نے اس کو علم دیا ہے لکھنے سے انکار نہ کرے, بے تغییر و تبدیل دیانت و امانت کے ساتھ لکھے بغیر کسی چینجنگ کے. یہ کتابت ایک قول پر فرض کفایہ ہے. یہ خاص یہ کتابت یہ لکھنا ایک قول کے مطابق فرض کفایہ اور ایک قول کے مطابق فرض عین بشرط فراغ کاتب, یعنی کاتب اگر فری ہو, لکھنے والے کے پاس ٹائم ہو تو پھر اس کو لکھنا فرض عین ہے, اس پر لازم ہے کہ وہ لکھ دیں. یہ ایک قول کے مطابق فرض کفایہ ہے کہ وہ لکھ دیں جس صورت میں اس کے سوا اور نہ پایا جائے, یعنی اس لکھنے والے کے سوا کوئی اور ملتا بھی نہ ہو اور اس کے پاس فرصت بھی ہو اور لکھنے والے کو لکھانے کی حاجت بھی ہے. اب یہ بندہ لکھنے سے پہلو طے کر رہا ہے. علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے اس پر لکھنا ایک قول کے مطابق فرض عین, ایک قول کے مطابق فرض کفایہ اور ایک قول کے مطابق مستحب ہے, کیونکہ اس میں مسلمانوں کی حاجت پوری کرنا ہے اور نعمت علم کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے تمہیں لکھنے کی طاقت تو دی ہے, لکھنے کی کا علم تو دیا ہے. اور ایک قول کے مطابق پہلے یہ کتاب فرض تھی, پھر لا یضار کاتب سے منسوخ ہو گئی, لیکن بہرحال یہ مستحب ضرور ہے کہ اگر لکھنے والا فارغ بھی ہو اور اس کے سوا کوئی موجود بھی نہ ہو تو اس کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اب جب لکھنے والے کو بھی اتنا پابند کر دیا گیا تو آگے لکھوائے کون جی, دیکھو کیسے اصول ہے. لکھوائے کون, یعنی جو دے رہا ہے قرضہ وہ لکھوائے یا جس کو دیا جا رہا ہے وہ لکھوائے. تو قرآن کہتا ہے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا اور جس پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے, یعنی جس نے قرضہ لیا ہے, جس نے قرضہ لیا ہے وہ لکھوائے, اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لکھوائیں. اور پھر لکھوانے کے لیے کیا ہے, وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے. یعنی تیرے ذمے تو لگایا گیا کہ تجھے لکھوانا ہے, مگر اب اللہ سے ڈر اس معاملے میں. اور یہ کہنا بھی کافی تھا کہ اللہ سے ڈر, اس میں سب آ گیا. لیکن آگے پھر آیت وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, اور اس میں اور اس حق میں سے کچھ کمی نہ کریں, یعنی اس حق میں سے کوئی کمی, یعنی جو حق سیدھا سیدھا بنتا ہے دینے کا, تجھے یہ کہا گیا کہ تو لکھوائے تو تو اللہ سے ڈر اور صحیح صحیح لکھوا, اس میں کوئی خیانت نہ کر. اللہ. اب آ گئی بات
کوئی بیوقوف پاگل ضعیف یا اتنا بوڑھا ہو گیا کہ لکھ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ۔ کیا مطلب؟ اگر وہ پھر جس پر حق آتا ہے لکھوانے کا، پھر جس پر حق آتا ہے لکھوانے کا، اگر وہ بے عقل ہے یا کمزور ہے کہ لکھ نہیں پاتا یا لکھوا نہ سکتا ہو، او لا یستطیع ان یمل، املا نہ کرا سکتا ہو، لکھوا نہ سکتا ہو، تو اب کیا کریں؟ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو اس کا ولی لکھوا دے، اس کا باپ لکھوا دے، یا پھر اس کا باپ نہ ہو تو دادا لکھوا دے، دادا نہ ہو تو بھائی لکھوا دے، وہ اس کے اوپر جو بھی آیا ہے وہ لکھوا دے اس کا ولی۔ اور پھر ولی کے لیے بھی کیا کہا؟ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، کہ اس کا ولی بھی انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ دیکھو کیسے اصول ہے کہ اس کا ولی یعنی اس کا باپ ہیں، باپ کی غیر موجودگی میں دادا ہیں، دادا کی غیر موجودگی میں بھائی ہیں، مگر ان سب کو کہا گیا کہ جس کے اوپر آ رہا ہے لکھنے کا حق، اگر وہ پاگل ہیں، کمزور ہیں، لکھنا نہیں جانتا ہے، تو اے ولی، اے ذمہ دار، تو لکھوا، مگر تو بھی انصاف کے ساتھ لکھوا۔ اللہ، اب لکھوا لیا، اب کیا کریں؟ اب قرآن کہتا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یعنی پہلے تو لکھوانے پر زور کہ فَاكْتُبُوهُ، لکھو، پھر کاتب کو کہا گیا انصاف کے ساتھ لکھ، اور کہا کہ جیسا اللہ نے سکھا ویسا لکھ، پھر جس پر حق آتا ہے وہ لکھوائے اور اللہ سے ڈرے اور خیانت نہ کریں، پھر جس کا حق ہے لکھنے کا، کمزور ہو، طاقت نہ ہو اور مجنون ہو، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ اب سارا کچھ ہو گیا تو اب اسلام کہتا ہے 2 مردوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں اس پر گواہ بنا لو، تاکہ ایک عورت بھولے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ اللہ، اور آگے کہا گیا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اب گواہ تو بن گیا اس وقت، مگر جب دوسری طرف سے پریشر آیا یا لالچ آیا تو اب یہ گواہی سے پیچھے قدم ہٹا گیا۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اللہ، جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کرے، گواہوں کو بلایا جائے تو آنے سے انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اور قرض چھوٹا یا بڑا ہو اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتانا مت۔ یہ تھوڑی سی چیز ہے یار، اس کو کیا لکھا جائے؟ جی اللہ فرماتا ہے یہ چھوٹی چیز ہی بڑے فساد کا سبب بن جائے گا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، میں تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اسے لکھنے سے اکتانا نہیں۔ اللہ، ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہی انصاف کی بات ہے۔ یعنی تم اپنے آپس کا انصاف چھوڑو، تم اللہ کی انصاف پر چلو جو اللہ نے لکھ کے تمہیں دیا ہے، کہ نہیں جی ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو آپس میں بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں، ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا سارا اعتماد اپنی جگہ پر، لیکن ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ انصاف والی بات یہی ہے جو اللہ نے فرما دی۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اللہ اکبر، اور اس میں گواہی ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہیں کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو۔ ادنا اللہ ترتاب، یعنی یہ لکھا ہوا ہوگا تو تم آپس میں بعد میں شک میں نہیں پڑھ سکو گے۔ اب یہاں تک کی ایک قسم بیان کر دی گئی، اب یہاں سے ایک دوسری بات،
کہ جو عام طور پر دکانوں پر ہم لینے کے لیے جاتے ہیں، 10 روپے دیے 2 انڈے لے لیے، تو کیا اس میں بھی پھر لکھت کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها۔ دیکھو یہ دین کتنا کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر معاہدہ لکھا کرو، مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو تو اس کے نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ دکان گئے، دکان سے خریدا تو اب اس کے لکھنے میں کوئی حرج، نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں، تم نے نہیں لکھا تو کوئی گناہ نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور یہ جو اوپر بھی بات ہوئی ہے نا، یہ مستحب ہے کہ اس پر عمل کریں تو بہتر ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا۔ دیکھو پھر بات، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو۔ اس پر ہم گفتگو آئندہ اجتماع میں کریں گے کہ لکھنے والے کو تکلیف کیسے پہنچائی جاتی ہے یا گواہ کو کیسے تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو گواہ بنا اب سارا جھگڑا اسی سے بن گیا، کیونکہ سارا مسئلہ تو اسی پہ ڈیپینڈ ہے۔ تو اب جو گواہ بنا تو ہماری ساری لڑائی اب اس گواہ کے ساتھ۔ اب جس نے لکھا دستاویز صحیح لکھا، وہ کہہ رہا تھا گڑبڑ کر اور اس نے نہیں کیا، اب ساری اسی کے اوپر مصیبت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری نافرمانی ہوگی، تم فاسق ہو۔ اللہ فرماتے کتنی بڑی اللہ جب فرما دے تو فاسق ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ کیسے جملے؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم چھپا لیں گے، چوری چھپ کے کر لیں گے، کسی کی یتیمی کا فائدہ اٹھا لیں گے، کسی عورت کے بیوہ ہونے کا فائدہ اٹھا لیں گے، کسی کی لا علمی جہالت اور پاگل پن کا فائدہ اٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یاد رکھو یہ اللہ تمہیں سکھا رہا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو سارا جزا سزا کا معاملہ اس کی بارگاہ میں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان کاروباری معاملات میں صرف اس ایک آیت کو نگاہ کے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ کاروبار کے ذریعے جو فساد پیدا ہوتا ہے مسلمان ان فسادات سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اس کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔